اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اس کے واقع ہو جانے میں کچھ جھوٹ نہیں ہے۔ وہ گرانے والی اور اٹھانے والی ہوگی۔ اس دن جب زمین زور سے ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس طرح کے پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، اور تم اس دن 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ پھر ایک گروہ دائیں والوں کا ہوگا، سو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے، دوسرا بائیں والوں کا، تو کیا بدبختی ہے بائیں والوں کی، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں۔ وہی مقرب ہوں گے، راحت کے باغوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت اور پچھلوں میں کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، پیالے، سراہیاں اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جس سے نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ اور ان کے سامنے میوے پیش کریں گے جنہیں وہ پسند کریں، اور پرندوں کے گوشت جن کی وہ خواہش کریں، اور ان کے لیے آہو چشم گوریاں ہوں گی، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح، ان کے اعمال کا صلہ جو وہ کرتے رہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی گناہ کی تہمت نہ سنیں گے، صرف مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے۔ اور دائیں والے تو کیا کہنے ہیں دائیں والوں کے، بے خار بیریوں، تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، بہتے ہوئے پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے فراواں میووں میں، جن کے درخت کبھی پھلوں سے محروم نہ ہوں گے، اور اونچے بستروں میں جہاں ان کی بیویاں ہوں گی۔ ہم نے انہیں ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا، اور انہیں کواری، دلربا اور ہم سن بنا دیا ہوگا۔ یہ سب دائیں والوں کے لیے ہے۔ وہ اگلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوں گے، اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ۔ اور بائیں والے تو کیا بدبختی ہے بائیں والوں کی، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ وہ کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ یہ اس سے پہلے خوشحالوں میں تھے، اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا سرے نو اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ ان سے کہہ دو، یقیناً اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جا رہے ہیں ایک مقرر دن کے مقرر وقت تک۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت میں سے ضرور کھاؤ گے، اور اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو تونس لگے ہوئے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ روز جزا میں یہ ان بدبختوں کی پہلی ضیافت ہوگی۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پھر کبھی سوچا ہے یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، اس سے جو کچھ بنتا ہے اسے تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں بلکہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے بنا دیں، اور تمہیں اس دنیا میں اٹھا کھڑا کریں جسے تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی۔ نہیں، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے۔ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم نے کبھی سوچا ہے یہ آگ جو تم جلاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اسے ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور صحرا کے مسافروں کے لیے متاع عزیز بنا دیا ہے۔ اس لیے
انہیں چھوڑو اے پیغمبر، اور تم اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے۔ یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، سو نہیں، یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے۔ میں ان ٹھکانوں کی گواہی پیش کرتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ بہت بڑی گواہی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں۔ اس کو صرف پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یہ عالم کے پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے۔ تو کیا اس کلام سے بے اعتنائی برتتے ہو، اور جو تمہارے لیے خدا کا رزق ہے اسے جھٹلا رہے ہو؟ پھر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو اس وقت جب مرنے والے کی جان حلق میں پہنچ جاتی ہے، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن نہیں دیکھتے کہ اس وقت تمہاری نسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ پھر تم محکوم نہیں ہو تو اس کی نکلتی ہوئی جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے اگر تم سچے ہو؟ سو جان لو کہ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور سرور اور آسائش کا باغ ہے، اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے سلامتی ہے اے وہ جو اصحاب یمین میں سے ہے، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں جھونکنا ہے۔ یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ سو اے پیغمبر، انہیں چھوڑو اور اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے۔